بلوچستان کے جتنے مسائل ہیں ان کی وجہ سردار ہیں. جمعیت علماء اسلام کیا سمجھتی ہے کہ بلوچستان کے جتنے مسائل ہیں ان کی وجہ کون ہے؟ اور آپ نے خود بھی ذکر کیا پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ جمہوری نظام جو ہے ناکام ہو گیا اور یہ نظام فلاپ ہو گیا. کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نظام بیٹھ گیا ہے اور اب کسی نئے نظام کی ضرورت ہے؟ میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے، یہاں پر پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. لیکن اب کیا کرنا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا حل ہے، آج بھی ہے کل بھی تھا. وہ ملک کا آئین ہے، آئین کے مطابق ملک کو چلاؤ، جمہوریت بھی ٹھیک ہو جائے گی. یہاں پر اللہ کی دین اور اس کے احکامات بھی قانون سازی شروع ہو جائے گی اس کے مطابق عوام میں خود اعتمادی بھی آئے گی کہ اصل میں ہماری مرضی کی حکومتیں ہونی چاہیے، ہم پر جبراً کوئی حکومت مسلط نہ کی جائیں. لیکن وہ دھاندلیوں کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں کہ جیسے واقعی یہ عوام کی حکومتیں ہیں، جبکہ یہ بھی انہی کی حکومتیں ہوتی ہیں اور پیچھے لگام انہی کے ہاتھ میں ہوا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے عوام پریشان ہیں، عوام کی کوئی حکومت نہیں ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. وہ کابینہ کے ممبر ہیں، اگر ناکام ہو چکا ہے تو پھر یا تو اپنی حکومت سے کہیں کہ وہ مستعفی ہو جائے، یا پھر کم از کم خود مستعفی ہو کر میدان میں آ جائیں. نہیں، نوکری بھی اسی تنخواہ پہ کرنی ہے اور باتیں بڑی بڑی کرنی ہے. تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے. مجھ کو اکثر ایسی تکلیف کئی بار اٹھائی میں نے. بدامنی اور مشکلات کا آپ نے ذکر کیا، اور اس وقت جو ہے جمعیت علماء اسلام واحد سیاسی جماعت ہے جو پوری بلوچستان پر پورے پاکستان سے عوام کو عوامی حقوق حاصل ہے اور عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اس بدامنی اور مشکلات کے خاتمے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں جی. جہاں تک محمود خان اچکزئی کا تعلق ہے، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ ایک حلقے یا ایک خاص قومیت تک محدود نہیں ہے. اس وقت ان کو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ فوری طور پر جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس بلائیں تاکہ ملکی سطح پر ان بحرانوں کا مداوع کرنے کے لیے ہم بیٹھیں اور اس کے لیے ہم کوئی سوچ بچار کریں. وہ ایک علاقے کے لیڈر نہیں ہیں اس وقت کہ وہ بس ایک پشتون بیلٹ میں بیٹھ کر پشتونوں کو بلا لیں. تو میں ان کو یہ تجویز کروں گا آج کوئٹہ میں بیٹھ کر آپ حضرات کی موجودگی میں کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک علاقائی اجلاس طلب کریں، وہ ملک کی سطح کا پورے اپوزیشن کا اجلاس طلب کریں اور اس میں پورے ملک کے حوالے سے ہم سوچیں. اور اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو جیسے آپ نے فرمایا، میں آپ کے سوال کے جواب میں بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ پھر جمعیت علماء اسلام پورے ملک کی سطح پر ایک آل پارٹیز کی طرف جائے گی اور اس کے لیے پھر، لیکن ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کیونکہ منصب انہی کا ہے. سر، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج کل زیادہ باتیں کریں، مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ کے حوالے سے یہ تجزیے بھی ہوتے ہیں کہ آپ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں ان کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب آپ ان کے الٹرنیٹ ہیں نا. تو کیا وجہ ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے آج کل اتنی زیادہ مخالف ہوئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، میری پوری زندگی شاید آپ کے سامنے نہ ہو کیونکہ آپ نوجوان ہیں اور میری زندگی کا تسلسل جو ہے اس سے شاید آپ بھی زیادہ واقف نہ ہوں. میں نے اس ملک میں جمعیت علماء اسلام کے نظریے کو فروغ دینے کے لیے زندگی گزاری ہے. دنیا میں سارے نظام ناکام ہو چکے ہیں. اگر ناکامی والی باتیں ہیں تو ناکام تو پوری دنیا میں اب جمہوریت بھی ہے، آمریت بھی ناکام ہو گئی ہے، کمیونزم بھی ناکام ہو چکا ہے، اور اب رہ گیا ہے مغرب کی سرمایہ داریت، مشرق کی آمریت اور عسکریت، اور اب یہ چیزیں ہم پر حکومت کریں گی. ہم نے پاکستان میں اپنے نظریات آئین کے مطابق قرآن و سنت کا نظام، ایک پارلیمانی جمہوری نظام جس میں سول سپرمیسی کا ایک نظریہ موجود ہے،
पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगती रही हैं, पाकिस्तान में सियासतदानों को मौका नहीं दिया गया। फिर अगर सियासतदानों को मौका दिया गया तो इंतखाबात में धांधली करके अपनी मर्ज़ी की असम्बलियाँ बनाई गईं, अपनी मर्ज़ी के हुकूमतें बनाई गईं, जिससे कि अवाम के नज़रिए के मुताबिक काम नहीं हो रहा। और चूँकि एस्टेब्लिशमेंट की सतह पर ये सारी चीज़ें जो हैं इंजीनियर्ड होती हैं, तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम मुल्क के आइन की बात करें, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाओ। ये हमारे पूरी कौम के दरमियान एक मीसाक़ मिल्ली की हैसियत रखता है। इस नज़रिए पर मैं मुसलसल कायम रहा हूँ, मुसलसल बात कर रहा हूँ। और ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं, ये तो गली कूचों में कहीं थड़ों पर इस किस्म की चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ये इस लेवल की नहीं है कि आप मुझसे बराह रास्त इस किस्म का सवाल करें। पहले थोड़ी सी सियासत सीख लें, उसके बाद फिर ऐसे सवाल। ये बताइएगा, पिछले दिनों कहा गया कि बलूचिस्तान के जितने मसाइल हैं उनकी वजह सरदार हैं। जमीयत उलमा इस्लाम क्या समझती है कि बलूचिस्तान के जितने मसाइल हैं उनकी वजह कौन है? और आपने खुद भी जिक्र किया पिछले दिनों, मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि जमहूरी निज़ाम जो है नाकाम हो गया और ये निज़ाम फ्लॉप हो गया। क्या आप भी यही समझते हैं कि ये निज़ाम बैठ गया है और अब किसी नए निज़ाम की ज़रूरत है? मैं एक अरसे से कह रहा हूँ कि यहाँ जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो गई है। लेकिन अब क्या करना है? हम तो कहते हैं कि उसका हल है, आज भी है, कल भी था। वो मुल्क का आइन है, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाओ, जमहूरियत भी ठीक हो जाएगी। यहाँ पर अल्लाह की दीन और उसके अहकामात भी, कानून साजी शुरू हो जाएगी उसके मुताबिक अवाम में खुद एतमादी भी आएगी कि असल में हमारी मर्ज़ी की हुकूमतें होनी चाहिए, हम पर जबरन कोई हुकूमत मुसल्लत न की जाए। लेकिन वो धांधलियों के ज़रिए धोखा देते हैं कि जैसे वाकई ये अवाम की हुकूमतें हैं, जबकि ये भी उन्हीं की हुकूमतें होती हैं और पीछे लगाम उन्हीं के हाथों में हुआ करते हैं। तो इस हवाले से अवाम परेशान है, अवाम की कोई हुकूमत नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि पहले ये बताया जाए कि ये किस कैपेसिटी में उन्होंने ये बातें की हैं, वो काबीना के मेंबर हैं। अगर नाकाम हो चुका है तो फिर या तो अपनी हुकूमत से कहें कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए, या फिर कम अज़ कम खुद मुस्ताफ़ी होकर मैदान में आ जाएं। नहीं, नौकरी भी उसी तनख्वाह पे करनी है और बातें बड़ी बड़ी करनी है। तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है। मुझको अक्सर ऐसी तकलीफ़ कई बार उठाई मैंने। मौलाना साहब, आइन की बात आप करते हैं, 73 के आइन में बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, तरामीम आई हैं, फिर वो आइन तो वो नहीं रहा जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए, आइन बनता है, आइन का मकाम जो है वो यकीनन एक बहुत बड़े दस्तावेज़ की होती है, लेकिन वो कुरानी दस्तावेज़ नहीं है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाए। तब्दीली की भी अपने उसूल और ज़वाबित उसके अंदर हैं, पार्लियामेंट और उसकी 2/3 अक्सरियत से। चुनांचे जब भी मार्शल लॉ आई हैं, उसने हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है इस आइन का। लेकिन बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद एक 18वीं तरमीम आई, जिसमें आइन को अव्वल से लेकर आखिर तक उसकी इस्लाह की गई। तमाम पार्टियां, उन्होंने 9 महीने उस पर काम किया। जितना काम सन 73 के पूरे आइन के बनने पे हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा वक्त जो है वो 18वीं तरमीम ने लिया था, जिसमें तमाम पार्टियां एक छत के नीचे बैठी और उन्होंने उस पर काम किया और एक मुत्तफ़क़ा तरमीम, जिससे कि आइन की इस्लाह हो गई। उसके बाद अभी जो 26वीं तरमीम आई, हमने एक जमीयत उलमा इस्लाम ने तन्हा मुज़ाकरात किए हुकूमत के साथ, और 1 महीने के अंदर हमने उनको 34 शिक़ों से दस्तबरदार किया और उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आइन नहीं लाने दिया। और उसमें फिर हमने कुछ अपनी मुतालबात शामिल किए, सूद के ख़ात्मे के हवाले से, वफाकी शरई अदालत के हवाले से, इस्लामी नज़रिए कौंसिल के सफारशात के हवाले से, वो कबूल हो गई। दीनी मदारस के हवाले से तरमीम आई, आज वो सब भूल गए हैं, जैसे कोई बात हुई ही नहीं थी, न उस पर कोई अमल दरामद हो रहा है। तो उसके बाद 27वीं तरमीम आई और अभी कहते हैं 28वीं, पता नहीं उसमें क्या कुछ लाएंगे। तो वो जो कुछ उन्होंने 26वीं तरमीम में तस्लीम कर लिया था, अब वो मकासद दोबारा जो
برے مقاصد ہیں، جو آئین کی روح کے منافی ہیں، جو 26ویں آئین ترمیم کی روح کے منافی ہے، وہ لا کر ملک کے آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں. لیکن ہم جنگ لڑیں گے، ہم اس پر جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ وہ آئین کو اپنا کھلونا بنا لیں. وہ قومی دستاویز ہے. ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پارلیمنٹ کو کھلونا بنائیں. پارلیمنٹ آزاد ہے اور اس کو پورے اختیار کے ساتھ عوام کا نمائندہ بن کر سامنے آنا چاہیے. صاحب آپ نے بار بار بات کی کہ آئین میں ترامیم کی گئی، اپنی مرضی سے کی گئی، لیکن جتنی بھی ترامیم ہوئی وہ پارلیمنٹ میں ہی ہوتی ہیں. وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیاں موجود ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں وہاں پر ووٹ بھی کرتی ہیں، پھر باہر بات آ کر وہ عوام سے آئین کی بھی بات کرتی ہیں. تو جب سیاسی جماعتوں نے ہی آئینی ترامیم کو منظور کروانا ہے تو پھر عوام کس کی طرف دیکھیں؟ ایک بات میں بتا دوں آپ کو، ذرا تھوڑا نوٹ کر لیں اس چیز کو. سیاستدان، سیاسی جماعتیں یہ ایک طبقہ نہیں ہے، یہ آپس میں حریف ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتی ہیں. لہٰذا جب ہمارا سیاستدان کمپرومائز کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور کمپرومائز کر کے وہ پھر ان کی مرضی کے مطابق 5 سال گزارتا ہے، اس کا ملبہ تمام سیاستدانوں پہ نہ ڈالیے. مولانا صاحب، یہ بلوچستان گورنمنٹ میں آپ کی پارٹی تیسری بڑی پارٹی ہے، کیا حکومت کی تبدیلی یا حکومت میں شامل ہونے کے بارے میں کوئی آپ سوچ رہے ہیں؟ اس پر تو صوبائی جماعت نے ہی پھر سوچنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس قسم کے معاملات پھر پہلے صوبے کے حوالے کرتے ہیں. لیکن اس وقت تک فیصلہ یہی ہے کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہو رہے. پاکستان نے آپ سے 2-3 دفعہ اسلام آباد میں ملاقات کی ہے، تو وہ کس حوالے سے ملاقات کی؟ اسی حوالے سے، لیکن ہماری جماعت ابھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے کہ ہم شامل ہوں. مولانا صاحب بلوچستان کا ہمیشہ گلا رہا ہے کہ ان کی آواز بلند نہیں ہوتی. اب جب سینٹ یا قومی اسمبلی میں اسپیچ ہوتی ہے بلوچستان کے حوالے سے تو اس نمائندے کی اسپیچ جو ہے وہ سینسر کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ تو آپ میری نمائندگی کر رہے ہیں، اس لیے کہ میری تقریر سنسر کی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. مولانا صاحب، اس جو ہائبرڈ نظام اس وقت ملک میں نافذ ہے، 2.5 سال میں آپ کی جماعت کیوں ایک مؤثر عوامی تحریک شروع نہیں کر پائی اس حکومت کے خلاف، اس رجیم کے خلاف؟ میرے خیال میں اس وقت بھی سب سے بڑی تحریک GUI کی ہے. جتنے ہم نے جلسے کیے ہیں، ملین مارچ کی صورت میں کیے ہیں، کوئٹہ میں کیا ہو، ہمیں پختونخوا میں کیا ہو، پنجاب بھی ہم نے پنجاب میں کیا ہے. ایک ایسے شہر میں کیا کہ جو نہ ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے نہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہاں پر جو پبلک آئی تو وہ اب تک ہضم نہیں ہو رہی ان لوگوں سے. تو اس وقت بھی پبلک کی آواز GUI ہی ہے، اور سب سے بڑی اسٹریٹ پاور جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو تسلیم کیا جا رہا ہے. صاحب یہ بتائیے گا مستقبل قریب میں کیا پاکستان میں، بھارت میں جس طرح کاکروچ پارٹی نے کوئی تحریک چلائی، کیا آپ ایسی کوئی تحریک شروع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کو نوجوان لیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، نوجوانوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، لیکن سیاست میں ہمارے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ نئے چہرے یہ فلموں کی اصطلاح ہے، سیاست کی اصطلاح نہیں ہے. تو جہاں تک ہے نوجوانوں کا تعلق، جوانی میں جذبات غالب ہوتے ہیں اور بصیرت، تجربہ وہ ذرا کم ہوتا ہے. جو سیاست میں ایک لمبا عرصہ گزار کر بہت سے حالات سے گزر چکے ہوتے ہیں، تجربات سے، تو وہ جب پالیسیاں بناتے ہیں، وہ جب ایک آئیڈیا قوم کو دیتے ہیں، اس پہ زیادہ وزن ہوا کرتا ہے. تو ہمارا نوجوان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے جذبات کا احترام، وہ ہمارے آنے والے مستقبل ہیں، اور ہم اپنے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں. تو ایک ایسا نوجوان کہ جس کے مستقبل وہ میرا مستقبل ہوگا، میں اپنے مستقبل کو ایک اچھا مستقبل بنانا چاہوں گا، اس کو روشن بنانا چاہوں گا، تو مجھے اس سے امیدیں وابستہ ہیں. اور میں چاہوں گا کہ ان کی جو جذبات ہیں وہ ضائع نہ ہوں، اور وہ جذبات کے رو میں بہہ کر ایسی تحریکیں کہ جس سے کے بعد جو آپ کی تجربہ کار سیاست ہوتی ہے، جن کو حالات سے گزرے ہوئے عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں. اس سے بحران میں پیدا ہوتی ہے. مولانا ڈاکٹر مالک صاحب نے آپ سے بھی ملاقات کی، اسلام آباد میں پرائم منسٹر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب خبریں گرم ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بنائے جا رہے ہیں. تو جمعیت کیا سمجھتی ہے؟ کیا آپ سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ کوئی سیاسی ملاقات تھی یا اس سلسلے میں، یا پھر اگر ڈاکٹر مالک وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو
जमीयत क्या साथ देगी उनका? हाँ, तो वो ज़रूर तशरीफ़ लाए थे और हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं, पहले भी वज़ीर आला रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये बात कि क्या वो वज़ीर आला बन रहे हैं या नहीं, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है।